السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امریکہ میں جو 2024 کے الیکشن تھے 5 نومبر 2024 کے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے برتری حاصل کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ 270 کا 538 الیکٹرالک ووٹ میں سے 270 ووٹ آپ نے جیتنے ہیں، تبھی آپ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 270 جو ہے وہ حاصل کر لیے۔ اب مزید آگے جا کے وہ مزید الیکٹرالک ووٹ لے لیں گے، جو برتری 290 300 تک جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ سوئنگ ریاستیں جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ کی کل 50 ریاستیں ہیں، جن میں 43 میں پہلے سے ہی 5 دن 6 دن 10 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ریپبلکن کا کون سا سٹیٹ ہے، کون سی ریاست ہے، اور ڈیموکریٹ کی کون سی سٹیٹ ہے۔ اب فیصلہ جو تھا وہ 7 سوئنگ ریاستوں پہ تھا۔ سوئنگ ریاستیں مطلب بیٹل گراؤنڈ جو ہے، جہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ کون سی پارٹی جیتے گی، ڈیموکریٹ جیتیں گے یا ریپبلکن۔ اس میں جارجیا، پینسلونیا، نواڈا، ایریزونا، ساؤتھ کیرولینا، مشیگن، یہ ایسے سٹیٹ تھے، جارجیا، جہاں پہ جیتنا، جو بھی یہاں سے زیادہ سٹیٹ جیت جائے گا وہی ملک کا صدر ہوگا۔ یہاں پہ حیران کن طور پہ 5 سٹیٹ میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے برتری حاصل کر لی ہے، بلکہ جیسے سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے، اس لیے کلین سویپ وہاں سے بھی کر لی ہے۔ وہاں سے جو ووٹ آئے، اسپیشلی مشیگن میں ٹف مقابلہ، مگر جو جارجیا میں آسانی سے جیت گئے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایریزونا سے اور کیرولینا سے۔ اب پینسلونیا جو ہے، وہاں پہ جو تھی کملا ہیرس کا ہولڈ تھا، وہ بھی اتفاق سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے، جہاں کے 19 الیکٹرالک ووٹ تھے۔ تو یہاں پہ برتری کے بعد اب اس کی صدارت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پکی ہو گئی۔ تو 2024 کے 5 نومبر 2024 کے صدارتی الیکشن میں کملا ہیرس کو بری شکست کا سامنا، سوئنگ سٹیٹس میں سے 5 سٹیٹ ہارنا جو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کملا کی وہیں پہ برتری تھی، اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے نکل آیا۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ اس کے سخت خلاف تھی۔ اس کے خلاف جس طرح عمران خان کے 9 مئی کے مقدمات ان پہ ہیں، ریاست پہ حملے جو اس نے کیے تھے، ان کے لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ 34 FIR جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کاٹی گئی، ان پہ عیاشی کے، زنا کے الزامات لگائے گئے، جو ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ مختلف مقدمات قائم کیے گئے، اور تھوڑ پھوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ملوث رہے۔ عدالتوں نے اسے بحال رکھا تھا، حکومت نے اسے نااہل کر دیا تھا الیکشن کے لیے، مگر عوامی رائے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی امریکہ، اس کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ڈفر، کل بھی اس نے کہا تھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈفر ہے، اور آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ مسترد کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مشیگن میں مسلم ووٹ تھے، وہ بھی اس کو کافی تعداد میں پڑے ہیں، اور ابھی مشیگن کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔ جو جارجیا اور ایریزونا اور ساؤتھ کیرولینا اور پینسلوانیا، یہ 4 ایسے سٹیٹ ہیں کہ یہاں سے جیت گیا تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ لیڈ مزید آگے بڑھے گی، 300 تک جائے گی۔ امریکہ کے انتخابات میں ایک تو پوری دنیا کی اس میں نظر تھی، پاکستان کی 2 حوالوں سے نظر تھی۔ ایک تو نارملی پاکستان جب نظر رکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پالیسیاں کس کی بہتر ہوں گی، تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں ایک جیسے ہیں، مگر یہاں پہ خارجہ پالیسی امریکہ کی ایک جیسی رہتی ہے۔ جو بنا دیتے ہیں پاکستان اپنے مفاد میں دیکھتا ہے وہ، کہ پاکستان کو کس اینگل پہ لے کے جانا ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ چھوٹے موٹے ملک جو ہیں یہ امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ خارجہ پالیسی میں بھی ان کا اہم رول ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو اسپیشلی بہت دباؤ ہوتا ہے امریکہ کا۔ اس بار ٹرمپ کے آنے سے ایک تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ آ گیا اور وہ بیٹھ گیا عمران خان کو ریلیز کر لو۔ ہم نے بار بار اس پہ بات کی ہے، مگر عمران خان کے لیے ایک صاف کارنر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس موجود ہے، اور ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کرے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا۔ تو جو تحریک انصاف کی خواہشات تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آ گئے ہیں۔
اب ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنا تو ویسے بھی مشکل تھا، وہ امریکہ کے صدر بن گئے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پچھاڑ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ساتھ ساتھ پاکستانی ریاست میں جو تھوڑی بہت پاکستان کی حکومت میں ڈر تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، ویسے ریاستوں کے ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں۔ عمران خان سے ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات جب پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور وہ ملک کا صدر بنا ڈونلڈ ٹرمپ، تو تب تعلقات بنے۔ انہی تعلقات کی بنا پہ وہ جانتے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ اپنے تعلقات ہوتے ہیں، وہ شخصیات پر مبنی نہیں ہوتے۔ مگر یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں مماثلت ہے، ایک چیز نہیں ہے، تقریباً سارے جو اس کی سیاست دیکھیں آلموسٹ عمران خان کی اور ان کی ایک جیسی سیاست ہے، اور وہ عمران خان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بھی ایک ویڈیو، یہ آپ دیکھ لیں، اس ویڈیو میں یہ پوچھ رہا ہے عمران خان کے بارے میں الیکشن سے چند دن پہلے۔ overthrown by the military? It is overthrown by the military as well as all those corrupt people. Is he out now? Yeah, he's out right now. So what happened is all these people that came in, they wanted to make sure that they just cleared their name. Had they not taken the oath for 24 hours, both father and the son would have been in jail. So this is how unfortunate. تو آپ نے دیکھا کہ پاسبلٹی ہے، اب کتنے پرسنٹ ہے؟ 0.1% ہے، 5% ہے، 10% ہے، 0.5% ہے، وٹ ایور جتنا بھی ہے۔ مگر عمران خان کی رہائی میں جو تحریک انصاف والے سوچ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کچھ عرصہ بعد، 2 ماہ، 3 ماہ، 5 ماہ بعد عمران خان کی رہائی کے لیے لازماً بات کریں گے۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور پاکستان کی گہری نظر تھی، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو امریکہ لے کے جاتا ہے وہی پالیسی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہے، بول رہا ہے کہ جنگ میں ہمارے جو ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں، ہمارے لوگ بیچ میں ہلاک ہو جاتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے مالی اور جانی، یہ جتنے بھی جنگ ہے جنگ کے ہمیں خلاف ہوں۔ تو کوشش یہی کی جا رہی تھی، اس لیے عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور ٹرمپ ابھی امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست پہ بھی اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ بات کرتے ہیں، جشن وہاں پہ ہو رہا ہے امریکہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی جو ہے وہ باقاعدہ جشن کر رہے ہیں۔ کملا ہیرس کا جو کیمپ ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ جو مقابلہ تصور کیا جا رہا تھا کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا کملا ہیرس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ابھی 98-99% مطلب 1% جو رہتا ہے وہ بھی بقول CNN، باقی 100% مقابلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لیا ہے۔ اب کملا ہیرس کو بھاری شکست ہوئی ہے، اور اس بار 4 سال کے لیے منتخب ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے 2016 میں الیکشن جیت کے آئے تھے، 4 سال صدر رہنے کے بعد 2020 میں دوبارہ جو بائیڈن کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا، اور وہاں پہ انہیں شکست ہوئی، جہاں پہ جو بائیڈن نے 306 الیکٹرالک ووٹ لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 لیے تھے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تھوڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس طرح ہم نے کہا ہے، اس نے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ یہ الیکشن امریکہ میں بڑے اہم تھے۔ اس الیکشن میں امریکہ میں ایک دوسرے پہ لان تان جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے، گالی گلوچ تک آ گیا تھا۔ پیسہ تو امریکہ نے بالکل پانی کی طرح بہایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اور کملا ہیرس نے، اور وہاں پہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک گئے ہیں جیسے ذاتی دشمنی تھی۔ ایک نے کہا ٹرمپ آ جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا، گالیاں تک دے رہے تھے ایک دوسرے کے بعد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ بڑا برا لگ رہا تھا معاشرے میں، وہ الفاظ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 3 الیکشن میں، یہ ان کا آخری الیکشن ہے جس میں وہ صدر منتخب ہوئے، اس سے پہلے وہ ہلری کلنٹن کو شکست دے چکے ہیں۔ ہلری کلنٹن کے پاپولر ووٹ بہت زیادہ تھے، مگر چونکہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ میں 50 ریاستوں میں ٹوٹل 538 الیکٹرالک ووٹ ہے، جس میں سے 93 ایسے ووٹ ہیں 7 اسٹیٹ کے جو فائٹنگ بیٹل ہوتا ہے، جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سوئنگ بیٹل میں جیت کر آئے تھے اور ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی۔ 2020 میں جو بائیڈن جیت گئے۔ آج 2025 5 نومبر 2024 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئنگ ریاستوں میں، جارجیا میں، پینسلوانیا میں، ایروزونا میں، نارتھ کیرولینا میں یہ کراری ہار دی ہے کملا ہیرس کو، اور باقی جو 2 ریاستیں ہیں وہاں بھی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔
तो 7 स्विंग रियासतों में 4-5 यकदम जीत जाना तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा जीत की निशानी है। यहीं से अमेरिका की जीत होती है। आपने अमेरिकी इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होते हैं, आपने इन 538 इलेक्ट्रॉनिक वोट में से जो 50 स्टेट हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में जो बैटल ग्राउंड है, जो स्विंग स्टेट है, उस पे नज़र रखनी है। जो बंदा बैटल ग्राउंड जीत जाता है, स्विंग स्टेट्स में ज़्यादातर रियासतें जीत जाता है, वही अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इस बार टोटली डिफरेंट है। एक तो वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आया है, जो अपनी बजाते खुद में एक बहुत बड़ा आदमी है, और ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी, उसको रोक पाएगी। एक दो जगह पे इलेक्शन में रुकावट आई, इंटरनेट थ्रू कंप्लेंटें आई, मगर चूंकि अमेरिका का सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे फौरी तौर पे टाइम बढ़ा दिया गया। हमने पाकिस्तान के इलेक्शन भी देखे, हमने अमेरिका के इलेक्शन भी देखे, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बड़े तरीके से इलेक्शन हुए, और किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2-4 कंप्लेंट जो आई, फौरी तौर पे टाइम बढ़ा दिया गया कि आपका 1 घंटा ख़राब हो गया, ये लो 1 घंटा, 2 घंटे ख़राब हो गए, ये लो 2 घंटे। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, और जो पॉपुलर वोट था इस बार, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विंग स्टेट्स में वोट लिया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट में भी जीत ली है और स्विंग स्टेट में भी जीत ली है। सेनेट में भी अभी जो है 51 और 47 वो भी जीत ली है। तो ये अब उसकी जो है अक्सरियत बहुत मजबूत आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की। और ट्रंप इस बार जो है उसकी पॉलिसी इज़राइल के बारे में क्या होती है, एक तो वो फ़लस्तीन और इज़राइल के माबैन मुसाहलत की कोशिश में हैं, और ये एक अच्छा साइन है। इज़राइल को तमाम तर हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। इज़राइल ने इस इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाया है, डोनाल्ड ट्रंप पे भी लगाया है और कमला हैरिस पे भी लगाया है। दोनों घोड़े उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वो अपने मफाद में उन्होंने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में कर दी है। मगर फिर भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से फ़लस्तीन के मामलात में बेहतरी आएगी, और पाकिस्तान के मामलात में, स्पेशली इमरान ख़ान के मामलात में भी थोड़ी बेहतरी आएगी। उनके अच्छे ताल्लुकात नरेंद्र मोदी से भी हैं, मगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो इमरान ख़ान से हैं। तो अब आगे जाके इमरान ख़ान को कैसे रिलीज़ किया जाता है, ये प्लस पॉइंट होगा पीटीआई के लिए, मगर उसमें कोशिश की जाएगी कि इमरान ख़ान को रिलीज़ किया जाए। आज बहुत बड़ा दिन था अमेरिका की सदारती इलेक्शन में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कामयाबी हासिल की है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये पागल तस्वर किया जाता है इस बंदे को। शुरू में जब से आया था ये बिल्कुल मतलब जो बात कर देता है, मुँहफट आदमी है, सामने आके बात करता है, लोग उस पर हंसते हैं, और फिर भी अमेरिका में लोगों ने उसको पसंद किया, उसकी पॉलिसियों को पसंद किया, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, जो उनके मुखालफिन थे, जो नहीं चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में खड़े हों, जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे, अदालतों में गए, अपने आप को साफ़ किया, अदालतों पर ने परमिशन दी, उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े हो गए। और आज बात यहाँ तक आ गई है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को हरवा के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीका की सदारत की कुर्सी पर बरा जमा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पे ट्रंप, पूरी दुनिया की नज़रें ट्रंप पे हैं, क्योंकि दुनिया का पावरफुल तरीन मुल्क है, एक ताकतवर तरीन मुल्क है, माशियत उनकी मजबूत है, पावर उनके पास दुनिया में सुपर ताकत है। किसी भी मुल्क पे पाबंदी लगाता है, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान स्पेशली जो IMF और वर्ल्ड बैंक, इसमें अमेरिका का जो भी सदर आता है तो हमारी तो सारी निगाहें खैरात पे होती है, भीख मांगने पे होती है कि हमें किसी तरीके से कर्जा मिल जाए। हर गवर्नमेंट में, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट थी, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, चाहे जरदारी की गवर्नमेंट थी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट थी, सब में हमने भीख ही मांगी है, हमने कर्जा ही लिया है। एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लिया है। तो कर्जे लेने के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत होती है। IMF और वर्ल्ड बैंक, अमेरिका जिस पर्डे में वतन डालता है, IMF और वर्ल्ड बैंक उसी तरफ टर्न कर जाती है। तो हमारे लिए जो IMF है वो माई बाप है, हमारा सब कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक है, और अमेरिका के इशारे पे वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो चलता है। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है हमारी पॉलिसी। उनकी अफ़गानिस्तान पे भी नज़र है, और चाइना पे स्पेशली, कि चाइना के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशन है, अमेरिका को उस पर तशवीश है। अब देखते हैं, पाकिस्तान ने मेंटेन किया हुआ है, पाकिस्तान किसी सूरत
چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا. حالانکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں چائنیز پہ مختلف اینگل سے حملے کیے جاتے ہیں. یہ پاک چین دوستی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بھی سازش ہے. مگر امریکہ اوپنلی بھی کہہ دے وہ سی پیک کے بھی خلاف ہے, پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے بھی خلاف ہے, کیونکہ چائنا اس ٹائم پہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے جس سے امریکہ ڈر رہا ہے. آنے والے 8 10 15 سال میں چائنا جو ہے وہ میں بھی سپر پاور ہو, معیشت کی سپر پاور. تو اس ٹائم پہ چائنا بن گئی ہے, صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. باقی امریکہ کو کافی ڈر ہے. اگر امریکہ میں دنیا میں کسی سے ڈر ہے تو وہ ہے چائنا, کیونکہ چائنا جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے چائنا کو وہ پسند نہیں. اور چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ اس پہ پریشان ہے. اس لیے ہر معاملات میں جب انڈیا ہوتا ہے تو انڈیا اور چائنا کے آپس کے اختلافات میں امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس لیے چائنا کو اب روکنے کے لیے پاکستان کی جو تعلقات ہیں اس پہ اثر ڈالنے کے لیے امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا. مگر پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی خراب نہیں کرتا. ہمارا چائنا کے ساتھ جو اقتصادی اور معاشی اور برادرانہ تعلقات ہیں وہ شروع سے ہیں. وہ امریکہ لاکھ کوشش کر لے پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب نہیں ہوتے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.